فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا۔ اسی سلسلے میں آج جامع مسجد فیضان مشتاق مدنی کالونی میں عظیم الشان ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ ملایا کریں آپس میں دو مسلمان تو ہاتھ سلام بھی کریں اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کریں، تو یہ عادت اپنا لیجئے۔ پھر آج جمعرات ہے، کل جمعہ کا دن ہے۔ یہ جو وقت ہے جمعرات کی رات اور پھر جمعہ کا دن، یہ بڑا اسپیشل ٹائم ہے درود پاک پڑھنے کا، کیونکہ احادیث میں سیپریٹلی شب جمعہ اور جمعہ کے فضائل بیان ہوئے۔ کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشلی جمعرات اور جمعے کے درود پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے۔ ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعرات کی رات اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کاغذ ہوتے ہیں اور چاندی کے قلم ہوتے ہیں، اور جمعرات کی رات جو درود پڑھتے ہیں فرشتے ان اوراق میں، ان سونے کے اوراق میں ان کا نام لکھتے ہیں۔ یعنی اسپیشل انٹری ہوتی ہے، اسپیشل ممبرشپ گویا دی جاتی ہے جمعرات کو درود پڑھنے والوں کو۔ اور جمعے کی تو سبحان اللہ کیا بات ہے، بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو 200 بار جمعے کے دن درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جمعرات اور جمعہ خاص درود پاک پڑھنے میں گزاریے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع کیا ہے؟ آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کا ذکر خیر بھی کرنا ہے اور ایک بڑے ہی اہم موضوع پر اسی ضمن میں بات بھی کرنی ہے۔ آج ہم ماہ ذوالقعدہ میں چونکہ موجود ہیں اور اسی ماہ مبارک کی 2 تاریخ کو، 2 ذوالقعدہ کو، دنیائے علم کی ایک عظیم ہستی جن کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کہا جاتا ہے، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ لہٰذا صدر الشریعہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے ابتدا میں ہم صدر الشریعہ کی کچھ باتیں سنیں گے، ان کے اوصاف سنیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کریم صدر الشریعہ کے مزار پر، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ کیسی عظیم ہستی ہیں جن سے انسپریشن کس نے حاصل کی؟ وہ کہتے ہیں نا فیضان وہ جو نظر آتا ہو۔ آج ساری دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں، پوری دنیا دعوت اسلامی میں جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کو سٹارٹ کرنے والے، اس کا بیڑا اٹھانے والے، اس کے لیے کوششیں کرنے والے حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری۔ آپ اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں میرا بچپن یا لڑکپن کا واقعہ ہے۔ ایک دن میں اپنے بڑے بھائی جان جو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، کہتے ہیں نماز ظہر غالباً میں ادا کر کے کراچی کے علاقے خارا در کے قریب میٹھا در میں بادامی مسجد، وہاں سے باہر نکلا۔ امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر آ چکے تھے
کسی نے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے اپنے کسی شاگرد یا کسی نمازی کو کہا کہ ذرا جا کر بحر شریعت لے آؤ. اچھا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی اس کتاب کا نام نہیں سنا تھا, بحر شریعت بھی کوئی کتاب ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو کتاب آئی, اس کے مین پیج پر بڑا بڑا بحر شریعت لکھا تھا, اور جب اس کو امام صاحب نے پیج کھولا فرمایا مجھے میرا اتنا مطالعہ تو نہیں تھا مگر ہر پیج پر بڑے بڑے حروف سے مسئلہ 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 لکھا ہوا تھا. امیر علیہ فرماتے بچپن ضرور تھا مگر مجھے اس وقت بھی شرعی مسئلوں کا بڑا شوق تھا, فقہی مسائل کا بڑا شوق تھا. میرے منہ میں پانی آیا کہ کاش یہ کتاب میرے پاس ہوتی, مگر ظاہر غربت کے دن تھے, بچپن تھا. تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کتاب 28 روپے کی ملتی ہے. یہ بات ہو رہی ہے آج سے اپروکسیمیٹلی 60 سال پرانی. امیر علیہ سنت کی ماشاءاللہ عمر 72 سال کی ہے, تو 60 سال پہلے 55 سال پہلے جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھے 28 روپے ایک بڑی اماؤنٹ تھی. 32 روپے کی جلد والی تھی, 28 روپے کی بغیر جلد والی تھی. فرماتے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے, ایک وقت آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں نے بحر شریعت خرید لی. بحر شریعت خریدی, گویا مجھے میرے پاس بہت بڑا خزانہ آ گیا. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا جو فیضان مجھے ملا, بحر شریعت کا فیضان ملا, کہ آپ فرماتے ہیں آج بھی علماء کی ضرورت ہے اور ان کے مبارک مسائل سورج کی کرنوں کی طرح جگمگا رہے ہیں. بحر شریعت کو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا. جس نے آپ میں سے پڑھی ہے وہ جانتے وہ کیا کتاب ہے. یعنی یہ ون آف دا یونیک بک ہے فقہ حنفی کی, کہ اتنے مسائل اس میں آپ نے تحریر فرمایا اور اتنی باریک بینی سے آپ نے کام کیا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اتنی گہرائی سے مسائل کو آج بھی بیان کرتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں یہ بحر شریعت کا فیضان ہے. ایسا لگتا ہے امیر اہل سنت کو بحر شریعت کے بہت سارے مسائل حفظ ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں اتنا بڑا دین کا کام جس شخصیت نے کیا ان کو بھی فیضان نصیب ہوا صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا. اور یہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب کے لیے کتنی بڑی صدقہ جاریہ والی بات ہو گئی کہ ایک نوجوان ہے جو آپ کی کتاب دیکھتا ہے, آپ کی کتاب پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, پیسے جمع کر کے خریدتا ہے, اور پھر وہ مسائل ایسے یاد کر لیتا ہے کہ پھر لاکھوں کو مسائل سکھاتا ہے, کروڑوں لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا کیا مرتبہ ہوگا. یہاں ایک اور چھوٹی سی بات, آج کے نوجوان پیسے جمع کرتے ہیں موبائل خریدنے کے لیے, پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل خریدنے کے لیے, کوئی گیم خریدنے کے لیے ہیں. ہمارے ٹارگٹس کچھ اور ہیں. اللہ والوں کے ٹارگٹس کیا ہوتے تھے؟ علم مل جائے, دین سیکھ لیں. اچھا آج بھی امیر علیہ سنت کا تو ہم نے واقعہ سن لیا, لیکن اگر آپ واقعی کسی صحیح عالم دین سے مل لینا اور ان سے پوچھے کہ آپ کی خواہش کیا ہے, تو وہ تمنا کر کے بیٹھے ہوں گے یار تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں تو وہ والی کتاب خریدنی ہے, وہ سیٹ خریدنا ہے, وہ تفسیر کی کتاب خرید. یعنی ان کے لیے خزانہ یہی ہے. علم کے جو شوقین ہوتے ہیں نا ان کے لیے خزانہ یہی ہوتا ہے, اور اتنا خوش ہوتے ہیں وہ خرید کے. میں تو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ کسی کتاب کو خرید کر اتنا خوش ہوں گے کہ بس الحمدللہ یہ کتاب مل گئی. کسی اور ملک میں ہوگی تو ادھر پیسے بھجوائیں گے کہ یار کوئی آ رہا ہو تو میرے لیے کتاب لیتے آنا. یعنی یہ ہے علم کے جو غواص ہوتے ہیں نا, جو غوطہ لگانے والے ہوتے ہیں, پھر جا کے انہیں موتی ملا کرتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو بھی علم دین کا شوق نصیب فرمائے. ہم بھی تو حنفی تو ہم بھی ہیں نا, ہمیں بھی تو فقہ حنفی پڑھنا چاہیے, ہمیں بھی ان مسائل کو پڑھنا چاہیے. اچھا پھر دعوت اسلامی نے ایسا کام کر دیا, یہ جو بحر شریعت ہے نا یہ 100 سال تقریباً پرانی کتاب ہے, تو اس کی اردو بہت ڈیفیکلٹ تھی, ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا تھا. تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے بچپن میں جس وقت خریدی تھی, کون سوچ سکتا تھا کہ یہ وہ بندہ, یہ وہ بچہ کتاب خرید رہا ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا ادارہ بن جائے گا کہ جو ہزاروں کتابیں لکھے گا. اور بحر شریعت جو ہے دنیا اسلام میں اگر آسان زبان میں تخریج کے ساتھ بہترین بائنڈنگ میں اگر کسی تنظیم نے شائع کی ہے تو وہ بھی دعوت اسلامی ہے. اب آپ بحر شریعت پڑھیں تو بہت آسان لگتی ہے. اچھا اور آسان کر دیا, شاید 3-4 ہزار روپے کا سیٹ بنتا ہے آج کے دنوں میں, کوئی کہے یار اتنا بڑا سیٹ خریدیں گے. بحر شریعت کی اپلیکیشن بنا دی, موبائل اپلیکیشن میں آپ بحر شریعت ڈاؤن لوڈ کر لیں. اب جو مسئلہ معلوم کرنا ہے آپ اس میں لکھیں نماز, تو نماز کے جتنے مسائل ہیں وہ اس اپلیکیشن کے ذریعے بحر شریعت سے وہ اپلیکیشن آپ کو نکال کے دے دے گی. یعنی میں ایک اور بات کہوں, پہلے کے زمانے میں نا جتنا پیچھے جائیں شوق زیادہ تھا مگر علم سیکھنا مشکل تھا. آپ نے وہ روایتیں سنی ہوگی نا کہ صحابہ کرام اولیاء کرام مہینوں کا سفر کرتے تھے ایک حدیث سننے کے لیے.
پتہ چلتا تھا کہ فلاں ملک میں ایک راوی ہیں جن کے پاس ایک حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں حدیث کو، خود سفر کر کے جاتے تھے اور وہ ایک حدیث سنتے تھے، پھر سفر کر کے واپس آتے تھے. پھر اگلا دور آیا جو 100 150 200 سال پرانے، جس میں کتابیں لکھی گئیں، مگر موبائل ایپلیکیشن یہ سب تو نہیں تھا. اب دین سیکھنا جتنا آسان ہے، پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر شوق چلا گیا، ذوق چلا گیا. یعنی اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، نہ کتابیں خریدنے جانا ہے، نہ کتابوں کے لیے کوئی لائبریری بنانی ہے، اب تو ڈاؤن لوڈ کر لیں بھائی اور پڑھتے جائیں. اب تو آڈیو بکس آ گئی ہیں، آن لائن کورسز آ گئے ہیں، درس نظامی بھی بندہ آن لائن کر سکتا ہے. مگر بات وہی ہے کہ وہ ذوق اور وہ شوق نہ رہا، وہ علم کی قدر نہ رہی. ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ علم کے سمندر تھے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی تو کیا بات ہے، اور ان کی قدر وہی جانتا ہے جس نے باہر شریعت پڑھی ہو. اللہ کریم ہم سب کو ان کے صدقے علم نافع نصیب فرمائے. آپ کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں. محسن اہل سنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، مصنف باہر شریعت، حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رضوی، سنی، حنفی، قادری، برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 1300 سنہ ہجری میں ہند کے ایک قصبے مدینۃ العلماء گوسی شریف میں پیدا ہوئے. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولانا خدا بخش سے گھر پر ہی حاصل کی، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں پڑھتے رہے. اس کے بعد آپ پیلی بھیت میں حضرت مولانا وسیع احمد صورتی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے دورہ حدیث مکمل کیا. درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل ہونے کے بعد صدر الشریعہ صوبہ بہار ہند میں مدرسہ اہل سنت میں آپ نے پڑھانا شروع کیا. اسی دوران بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی زیارت نصیب ہوئی، اعلیٰ حضرت سے بیعت کا شرف حاصل کیا. صدر الشریعہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ 18 سال سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صحبت اور خدمت میں حاضر رہے. مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، مرشد کامل کا منظور نظر امجد علی، اس پہ دائم لطف فرما چشم حق بین رضا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ نے ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزار دی. اچھا یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو کنز الایمان شریف ہے نا، ترجمہ قرآن کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ بھی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضد کی تھی. اعلیٰ حضرت سے بار بار عرض کرتے تھے کہ حضور آپ ایک ترجمہ قرآن دے دیں. آپ فرماتے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ تھی، فتاوے لکھنے ہوتے تھے، لوگ ملنے آتے تھے. کہا حضور بس آپ ترجمہ دے دیں جو آپ کے قلم سے نکلے گا، ایسا ترجمہ دنیا میں اور کوئی نہ ہوگا. بہت انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا فالو کیا. اب سیدی اعلیٰ حضرت نے انہی کے ذمے کام لگا دیا. فرمایا ٹھیک ہے، عصر کے بعد تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، میرے پاس آ جایا کرو، تم قرآن کی آیت تلاوت کرتے رہنا، میں ترجمہ زبانی بیان کرتا جاؤں گا. اچھا یہ کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے نا، ترجمہ لکھنے کے لیے علماء بڑی بڑی ڈکشنریاں، بڑی بڑی تفاسیر، بڑی بڑی کتابیں لے کر بیٹھتے ہیں، پھر ایک ایک آیت کا ترجمہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کنز الایمان عطا فرمایا، جس کی آج پوری دنیا میں دھوم ہے، مفتی امجد علی اعظمی حاضر ہوتے تھے کاغذ قلم لے کر، آیت تلاوت فرماتے، اعلیٰ حضرت فی البدی رائٹ اوے اس کا ترجمہ بتاتے جاتے، وہ لکھتے جاتے. اچھا مفتی امجد علی اعظمی کہتے میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں یہ ترجمہ لکھنے کے بعد گھر جاتا اور مختلف تفاسیر نکالتا، علماء کرام کے ترجمے نکالتا، عربی کی کتابیں نکالتا، اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میچ کرتا. کہتا جب ساری تفسیر پڑھتا تو سمجھ آتی تھی کہ ان سب تفسیروں کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں عطا فرما دیا ہے. تو یہ بھی احسان ہے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو تیار کیا کہ آپ ترجمہ قرآن کنز الایمان عطا فرمائیں. بہرحال آپ کا انتقال بھی کیسا شاندار ہوا ہے، مرنا تو سبھی نے ہے، مگر آپ کا سفر حج میں انتقال ہوا. آپ اپنے شہر سے بمبئی تشریف لائے، وہاں سے پانی کے جہاز میں لوگ حج پر جاتے تھے، مگر آپ پانی کے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ہی آپ کو نمونیا ہو گیا، اور سفینے میں سوار ہونے سے پہلے ہی ذوالقعدۃ الحرام کی دوسری شب 12:26 پر اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئے. اور سبحان اللہ یہ کیا فضیلت ان کو حاصل ہوئی کہ حدیث پاک کے مطابق جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں وفات پا جائے، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا. آئے ہائے ہیں، اللہ ہمیں بھی راہ مدینہ میں موت عطا فرمائے، اللہ کرے مدینے میں گنبد خضرا کے سامنے موت عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اب صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی اور کچھ باتیں بھی سن لیں جس سے مجھے اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور اپنی ذات میں امپلیمنٹیشن کر سکیں. صدر الشریعہ کا بہت سارا عبادت کا شوق تھا،
مگر نماز کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر، نماز کی پابندی کا عالم یہ تھا، کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، شدید سے شدید بیماری میں بھی آپ نماز ادا فرماتے۔ ایک بار آپ اجمیر شریف میں تھے، آپ کو شدید بخار ہوا، بے ہوشی طاری ہو گئی، ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ بے ہوش ہو گئے اور عصر تک اسی حالت میں رہے۔ جیسے ہی بیدار ہوئے نا تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا یہ بتاؤ ظہر کا وقت باقی ہے کہ نہیں؟ کہ حضور ظہر کا وقت تو چلا گیا۔ اللہ، اب یہ سننا تھا کہ آپ کے چہرے کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ بہت تکلیف ہوئی ہو، آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ کہا حضور خیر تو ہے؟ کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا تکلیف نہیں ہو رہی، بس تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ظہر قضا ہو گئی۔ کہا حضور آپ تو بے ہوش تھے، جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو وہ مکلف نہیں ہوتا، اس کو قضا نہیں، اس کو پوچھ پرچھ نہیں ہوگی، اس کی جو نماز چلی گئی قضا کرنا اور بات ہے، مگر اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ تو نہیں ہوگا، مگر میں مقررہ وقت پر دربار الہی میں حاضری سے محروم ہو گیا۔ وہ ٹائم تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، وہ ٹائم مجھ سے چلا گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، بے ہوش ہیں، بستر پر ہیں، مگر تکلیف یہ ہے کہ نماز چلی گئی۔ ایک بار زندگی میں کبھی ایک بار ایسا ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمارا چہرہ دیکھ کر کوئی کہے کہ یار خیر تو ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی لگتا ہے بڑا معاملہ ہو گیا ہے، اور ہم میں سے کوئی کہے کہ یار بس آج فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی یا جماعت چلی گئی۔ ہاں ہمارا چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے مارکیٹ ڈاؤن ہے، ہاں ہمارا چہرہ دیکھ کے یہ پتہ چل جاتا ہے کوئی چوٹ ووٹ لگی ہے، کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ خیر تو ہے، بس یار وہ موبائل گر گیا راستے میں، بس بہت پریشان ہوں یار، جیب کٹ گئی۔ ٹھیک ہے یہ بھی نقصان ہے، مگر جو موبائل گرنے سے جیب کٹنے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کیا سمجھایا؟ ایسی صورت میں جب جان جانے کا خوف ہے، تختے پہ بیٹھا ہوا ہے، فرمایا اشارے سے پڑھے گا مگر نماز ضرور پڑھے گا۔ ادھر تو بستر پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، کرسی پہ آفس پہ بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بس میں۔ اچھا ایک اور بڑا پرابلم ہے، جو پکا نمازی بھی ہو نا، ٹرین میں تو گئی نماز اس کی، ابھی ٹرین میں کہاں وضو کریں گے، کہاں نماز پڑھیں گے، ٹرین میں کھانا پھر کیسے کھاتے ہو بھائی؟ نہیں وہ تو اسٹیشن سے کھا لیتے ہیں، نہیں وہ تو گھر سے لے کے جاتے ہیں، بس میں نماز گئی، یار بس میں کہاں اتریں گے، جہاز میں۔ اچھے خاصے نمازی کی نماز بھی سفر میں چلی جاتی ہے، کیوں چلی جاتی ہے بھائی؟ بزرگان دین، اگر آپ نے پچھلے کچھ ہفتے پہلے اعلیٰ حضرت کا ایک بیان ہو سکتا ہے یہاں بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے ٹرین کی باقاعدہ بکنگ ایسی کرائی، پوری بوگی بک کرائی، کیونکہ آپ نے جب روٹ چیک کیا تو پتا چلا کہ اگر اسٹیشن پر ٹرین نہیں رکے گی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا رکنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا رکنے کا طریقہ یہ پوری بوگی بک کر کے وہ بوگی کو الگ کر دیں۔ اس زمانے میں 232 روپے سیدی اعلیٰ حضرت نے خرچ کیے صرف اس لیے کہ ایک نماز قضا نہ ہو جائے۔ اسٹیشن پہ اترے، نماز پڑھی، گھر والوں کو خط لکھا کہ پیسے سارے وصول ہو گئے، اب اگلا سفر فری میں کر رہا ہوں۔ ان کے پیسے وصول نماز پڑھنے سے ہوتے تھے۔ ہم لوگ ہیں کہ ہمیں نماز کی اہمیت ہی نہیں پتا۔ نہ کرو ایسا، سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ یہ بستر پر ہیں، بے ہوش تھے، مگر اٹھتے ہی پہلا سوال کہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں۔ اللہ کرے ہماری گٹی میں نماز ہو جائے، ہماری زندگی کا سب سے مین ٹاپک ہی نماز ہو جائے۔ اور یہ فرض بھی تو ایسا ہی ہے نا، سب سے پہلا فرض ہے نماز، اور پھر نماز کے بعد افضل لوگ وہ ہیں جس کو بہت پسند کیا گیا، وہ جماعت ہے، کہ بندہ نماز بھی پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے، مسجد میں آ کر پڑھے۔ سبحان اللہ، سیدی صدر الشریعہ کا جماعت کا معمول کیسا تھا؟ بوڑھے ہو گئے تھے مگر پھر بھی مسجد میں پہلے پہنچ جاتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ مؤذن صاحب لیٹ ہوتے تو آپ ہی جا کر اذان بھی دے دیا کرتے تھے، اتنا مسجد جانے کا شوق تھا۔ ایک بار آخری جب وقت تھا، بڑھاپا بڑھ گیا، تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، فجر کے لیے گھر سے نکلے جماعت کے لیے، تو آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان ایک کنواں بھی تھا، اور کنواں کھلا ہوا تھا۔ کنویں کے اوپر منڈیر ہوتی ہے نا، دیکھا نا آپ نے، ایک وہ چھوٹی سی جس کو ہماری میمنے میں پاڑی کہتے ہیں، تو ایک منڈیر سی بنی ہوئی تھی۔ تو آپ اندھیرے میں جا رہے تھے، نگاہیں کمزور تھیں، آپ اس منڈیر پہ چڑھ گئے، اور قریب تھا کہ اس کنویں میں گر جاتے۔ پیچھے سے خاتون نے آواز لگائی کہ مولانا صاحب کنویں میں گر جاؤ گے، آگے مت بڑھو۔ تو پھر اس آواز سے سمجھ آئی کہ میں کہیں اور نکل گیا ہوں۔ واپس آئے اور مسجد پہنچے، اور آپ نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ اس کیفیت میں بھی ان کی جماعت نہیں جاتی تھی۔ اور آج ہم ہیں
یار گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، تھک گیا ہوں، لیٹ سویا ہوں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جماعت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جماعت کو جو تھام لیتا ہے نا اس کی نماز اور پکی ہو جاتی ہے. اور نماز کے جماعت کے بارے میں تو کیسی کیسی سبحان اللہ ہم نے فضیلتیں سنی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت کے بارے میں گویا کس طرح میں ارشاد باری مل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت کی تفسیر میں صدر الشریعہ، اس آیت کی تفسیر میں کیا ہمیں سننے کو ملتا ہے؟ آپ سنیں اور ایمان تازہ کریں کہ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. ہاں، ہر مسلمان مرد جو عقل مند ہے، پاگل نہیں ہے، بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، آزاد ہے، غلام نہیں ہے جیسے پہلے کے دور میں غلام ہوتے تھے، اور مسجد تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر 5 نمازیں مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرنا واجب ہے. اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور کئی بار جماعت ترک کرے گا تو ایسا شخص فاسق ہے. اور جو شخص مسجد میں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا نابینا ہے یا اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، شدید بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، ایسے شخص پر اگرچہ جماعت واجب نہیں ہے، البتہ افضل اس کے لیے بھی ہے کہ یہ بھی مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے. الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیماری کی حاضری تھی، یعنی سخت بیماری کا وقت تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی اطلاع دینے آئے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت میں تھے، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تو نماز پڑھانے میں مشغول تھے، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے صفے بنائے کھڑے ہیں. اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو 2 شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عطا فرمائی، اور میرے آقا ان کے سہارا عطا فرماتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے. ابھی جماعت جاری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا کے قدموں کی آہٹ سنی نا، کیسا عشق تھا قدموں کی چال سے پہچان گئے آقا آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اپنی لیفٹ سائڈ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے. تو نبی پاک نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو بائیں طرف بیٹھ گئے. صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر اور آپ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز ادا فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعت سے کتنی محبت تھی. نبی پاک اس کیفیت میں بھی مسجد میں تشریف لائے، سہارا لے کر بھی آنا پڑا تو میرے آقا تشریف لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، ایک بار ربیع الاول شریف میں 12ویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کرنے اور بیان فرمانے کے بعد شام کو سیدی اعلیٰ حضرت شدید بیمار ہو گئے. اس مرض کی شدت بیان کرتے ہوئے خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بار ایسا بیمار ہوا کبھی نہ ہوا تھا، اپنا وصیت نامہ بھی لکھوا لیا. اس برس کی حاضری کے دوران ایسی نازک حالت تھی کہ مسجد آپ کے گھر کے بالکل قریب تھی، اس کے باوجود خود چل کر مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے. لیکن قربان جائیے ان کی جماعت سے محبت پر کہ آپ نے 5 نمازیں مسجد ہی میں با جماعت ادا کی. طریقہ یہ ہوتا 4 بندے آتے، کرسی سمیت آپ کو اٹھاتے اور مسجد تک لے جاتے تھے، مگر آپ 5 نمازیں با جماعت ادا کرتے. اے وہ لوگوں جن کے پیر سلامت ہیں، جن کی آنکھیں سلامت ہیں. ہم واقعات ان کے سن رہے ہیں جو چر نہیں پا رہے تھے، ان کے واقعات سن رہے جو دیکھ نہیں پاتے تھے پھر بھی مسجد میں آتے، اور ہم ہیں کہ صحت کی عالم میں مسجد میں آنے میں سستی کرتے ہیں. اچھا ایک عجب بات یہ ہے کہ تھوڑے دنوں پہلے تو سبھی آ رہے تھے، ہیں یہ سارے لوگ رمضان میں آ رہے تھے، رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھیں. ایسا کیا ہوا کہ رمضان کے بعد نہیں آ سکتے؟ سوچو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں مسجد میں نہیں جا سکتا یا نہیں جا پاتا، سچی بات یہ میری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے مسجد میں نہ آ سکیں. ارے تمہیں بلایا نہیں جا رہا ہے، افسوس کرو کہ تمہیں یہ حکم نہیں مل رہا، تمہیں اجازت نہیں مل رہی. مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا؟ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ بیل بجائے حضرت آپ کے گھر میں آنا، آپ کہیں کون ہے بھائی میں تو نہیں جانتا. جب میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں 5 وقت بلایا جا رہا ہے.
وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نا, انہیں بار بار وہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے, تمہیں نہیں بلا رہا. اے جمعے کی نماز میں مسجد میں آنے والوں, ہمیں تو رونا چاہیے کہ اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ میں روز تیرے گھر نہیں آ پا رہا. آیا کرو مسجد میں, ادب کے ساتھ آیا کرو, شوق کے ساتھ آیا کرو, خوش ہو کر آیا کرو. کہ میں اچھا مثال کے طور پہ آپ کو کوئی علاقے کا بہت بڑا آدمی, کونسلر نہیں, چلو منسٹر, تو صدر, وزیر اعظم بلا لے, پتہ نہیں کتنے دوستوں کو بتائیں گے پتہ ہے مجھے اس نے بلایا ہے, ہاں میں اس کے گھر جا رہا ہوں, تیاری کر کے, کپڑے بھی اچھے پہن کے, پرفیوم عطر لگا کے. مسجد میں کیسے آتے ہیں؟ جیسے ہی کپڑے گندے میلے ویسے ہی آ گئے, دکان سے اٹھے ویسے ہی منہ بھی میلا, دانت سے بھی بدبو آ رہی, کپڑوں سے بھی پسینہ آ رہا. ارے کسی بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے جاتے ہو؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو, ادب سے آؤ. جتنا ادب کرو گے اتنا اور نوازے گا, تمہاری جھولیاں بھر کے تمہیں بھیجے گا. ایک اور بات, لاجیکلی بات, آپ کے گھر پہ جب مہمان آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں, یار مہمان آ رہا ہے, ذرا اچھی اس کی خاطر تواضع کرنی ہے, خوش ہو کر جائے, میرا گھر دیکھ کر جائے گا تو ذرا اچھے انداز سے گھر کو, اور آنے والے کو آپ کو تحفہ بھی دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, چاہتے ہو نا مہمان خوش ہو کے جائے. ارے جب اللہ کے مہمان بنو گے تمہیں وہ بھی خوش کر کے بھیجے گا, جھولیاں بھر کے. اچھے مہمان بننا. ہاں کچھ مہمان آپ کے گھر پہ بھی آتے ہیں جو شور مچاتے ہیں, گندگی کرتے ہیں, آپ کے گھر میں ہی آ کر آپ کو ہی تانے دے رہے ہوتے ہیں. بندہ بولتا ہے اس کو نہیں بلانا. یہ جن کا داخلہ بند ہو جاتا ہے نا مسجد میں, آنا جانا بند ہو جاتا ہے, وہ خود ہی سوچے غلطی کی ہے کوئی, لگتا ہے مسجد جا کر شور مچایا ہوگا, مسجد جا کر گندگی کی ہوگی, مسجد جا کر بھی موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, مسجد جا کر بھی ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کا ادب کتنا ہے. روایتوں میں آیا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہم تو قبر روشن کرنے آتے ہیں مسجد میں, اور قبر بھی اندھیرا کر کے چلے گئے, کیونکہ مسجد کا ادب والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. دنیا والوں کے گھر جاؤ تو بچوں کو بھی سمجھا کے جاتے ہیں شور مت کرنا, بہت بڑے آدمی ہیں ناراض ہو جائیں گے بچے, وہاں بڑا ادب سے رہنا, اور یہاں بچوں کو لا کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ادھر تو چھوڑو کعبے میں چھوڑ دیتے ہیں, بچے گھوم رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں. یہی حال کسی بڑے آدمی کے گھر پہ کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ. یاد رکھو یہ بے ادبیاں, یہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا داخلہ ہی مسجد میں بند ہو جائے, ہم سے چھین لی جاتی ہے روحانیت, یہ برکت چھین لی جاتی ہے. روایتوں میں کچھ لوگوں کو مسجد کا کبوتر کہا گیا, مسجد کے, یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں ہی پڑے رہتے ہیں, اور اگر جب جس دن یہ مسجد نہ آئے تو فرشتے ڈھونڈنے جاتے ہیں انہیں. کئی خوش نصیب ایسے ہیں, یہ بزرگوں میں ہوں گے ایسے ماشاءاللہ, جو پانچوں نمازیں مسجد میں روز نظر آئیں گے, مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے ان کا. قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, اس پوری لسٹ میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر جائے اس کا دل مسجد میں لگا رہے, دوبارہ کب جاؤں گا. مسجد سے باہر جا کر بھی مسجد میں دل لگا رہے. ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے, مسجد میں آ کر بھی دل باہر لگا رہتا ہے, باہر کب جاؤں گا, ختم کب ہوگی نماز, دعا سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں. سوچیں تمہارا مسجد میں دل نہیں لگ رہا. جس کو ویسے بھی ایک مشورہ بھی دیتا ہوں, جس کا دل مسجد میں نہ لگے نا, آنے کے بعد گڑبڑ شروع ہو جائے نا, بھاگم بھاگ, بے چینی, اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. یار میں اتنا برا ہوں, اللہ کے گھر میں بھی مجھے سکون نہیں مل رہا, تو پھر کدھر ملے گا. ہاں یہ میرے دل کا پرابلم ہے. اور علماء نے فرمایا بھی کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, فش ان دا واٹر, وہ مسجد کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے, پرسکون. مچھلی کیسے مزے میں ہوتی ہے پانی میں, باہر نکالو تو بے قرار اچھلتی کودتی, ایسا لگتا ہے پھر پانی میں ڈالو ورنہ مر جائے گی. فرمایا یہ مومن کی مثال ہے, مسجد میں آئے تو سکون جیسے ٹھکانے پر آ گیا ہے. لیکن ادھر معاملہ الٹا ہے, کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ فش آؤٹ آف دا واٹر ہوتی ہے, مسجد میں آ کے ہی بے چینی, بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں, امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے. ہاں ایسے بھی ہوں گے ہمارے یہاں کچھ, امام صاحب کو روک لیتے ہوں گے, حضرت 2 منٹ آج نماز لیٹ ہو گئی, آپ نے آج 1 منٹ دعا لمبی کرا دی. ارے اللہ کے, اچھا یہی 2 منٹ کا شکوہ کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہوگا, ادھر کوئی ٹینشن نہیں, اللہ کے گھر میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزر گئے. ارے نماز ختم بھی ہو جائے پھر بھی کیا جلدی ہے جانے کی, کس کے گھر میں بیٹھے ہو, رحمان کے گھر میں بیٹھے ہو, رحیم کے گھر میں بیٹھے ہو, کریم کے گھر میں بیٹھے ہو, دینے والے کے گھر میں بیٹھے ہو, مشکل حل کرنے جدھر سے حل ہونا ہے. جتنے تمہیں دکھ ہے نا, بیمار ہو, قرضے میں ہو, ٹینشن میں ہو, روزگار پرابلم, اولاد کا مسئلہ, رشتوں کی رکاوٹ, واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو, سب حل اسی کے در سے تو ہونی ہے, اور اس کریم کے در پر آ کر بھاگنے کی پڑی ہے. سچ بتاؤں, کبھی کبھی مسجد کے کونے میں بیٹھ جایا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو. ہاں اللہ سے باتیں کیا کرو, یہ کمال ہے. یقین بتاؤں آپ کو, دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا.
ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے. اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا, مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے, وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. ہاں آپ 5 منٹ بات کریں, پیچھے سے وہ آ جائے گا سر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, دوسرے صاحب آ رہے ہیں. اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا. مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے. اس خالق سے, اس مالک سے, بڑے بڑے شہنشاہوں کو شہنشاہی جس نے عطا کی ہے. میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دو. جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات. اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم پکارتے, ہمیں جلدی اتنی ہے, ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا. ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی, کبھی تسبیح پڑھ لی, سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی. سوچو نا, اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی ہے. جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان ہوں, اے میرے مولا پھنس گیا ہوں, اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں, نہیں چھٹ رہے گناہ, مالک کسی طریقے سے بچا لے, بندہ تیرا ہوں, برا ہو گیا ہوں, تو اچھا کر دے. وہ چاہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا. یا اللہ نمازوں میں دل نہیں لگ رہا, اے اللہ سجدوں کی لذت نہیں مل رہی, اللہ تلاوت کرتا ہوں تو دل چاہتا ہے بند کر دوں قرآن, میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ نہیں پا رہی, کرم کر, میں کیسے جہنم کا عذاب سہ سکوں گا مولا. اے اللہ حرام روزی سے بچا لے, میری روزی میں برکت بولو نا جو دل میں, اللہ سے کون روک رہا ہے تمہیں. اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو. ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے. اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے. ارے تمہارے گھر آ کر کوئی رونا شروع کر دے, خالی ہاتھ لوٹاؤ گے کیا اسے؟ تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں, تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے, مہمان ہے, کچھ تو کرنا پڑے گا. ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹائے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے گا. آنا جانا رکھو, تھام لو مسجد کو. علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا, اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے, تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا ہے. اور پھر عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت, اللہ اکبر. عشاء جس نے با جماعت پڑھی آدھی رات عبادت کا ثواب, فجر با جماعت پڑھی مزید آدھی رات. علماء کہتے ہیں عشاء فجر جماعت سے پڑھنے والا, فجر جماعت سے پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ, واقعی خوش نصیب ہیں جن کی جماعت نہیں جاتی. جماعت کو تھام لو. اب کاروباری لوگ بیٹھے, تھوڑا کاروباری انداز سے سمجھا دیتا ہوں. دوراجی کالونی میں, مدنی کالونی میں آپ بیٹھے ہیں, ادھر آپ مال بیچیں, کوئی مال آپ کا بکتا ہے 10 روپے کا, ٹھیک ہے, اور یہی مال آپ حیدرآباد جا کر بیچے تو 270 روپے کا بکے گا. 27 ٹائم ملٹیپلائی ہو جائے, 1000 روپے کی آئٹم 27,000 کی بکے گی. حیدرآباد چھوڑو, دبئی بکے گی تو وہاں چلے جاؤ گے. 27 ٹائم, ڈبل کے لیے لوگ دنیا میں کسی ملک چلے جاتے ہیں, تو 27 ٹائم ثواب ہے. جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب میں گھر میں پڑھوں تو 1, اور مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھوں تو 27 گنا ثواب. علماء نے جو جماعت کی برکت بتائی نا, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی وجہ سے ایک جماعت چلی گئی, بہت افسردہ ہوئے. فرماتے ثواب حاصل کرنے کے لیے 25 بار اسی نماز کو پڑھ لیا, کہ 25, ایک روایت کے مطابق 25 ٹائم ثواب ہے, ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم ثواب ہے. کہتے میں نے 25 بار اس نماز کو پڑھا. تو ایک دوسرے بزرگ نے جواب دیا کہ نماز تو 25 بار پڑھ لی, فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں, جب امام ولضالین کہتا ہے نا, اور آپ کہتے ہیں آمین, فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. اور روایتوں کا مضمون ہے جب فرشتوں کی آمین اور کسی بندے کی آمین مل جائے, اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا. یہ جماعت کمال چیز ہے. ہاں, وہ جو آپ نے دیکھا معجون ہوتا ہے, کبھی حکیم جو ہے بہت ساری جڑی بوٹیوں کا ایک معجون بنا کر, ایک مرکب بنا کر آپ کو دوائی کے طور پہ دیتا ہے. یہ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیبلٹس کے اندر بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں, کئی قسم کے کیمیکل, وہ سب کیمیکل جب ملتے ہیں تو آپ کو فائدہ دیتا ہے. الگ الگ کوئی جڑی بوٹی کھا لے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. علماء کہتی ہیں جب جماعت ہوتی ہے نا,
اس میں کوئی نیک بھی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، کوئی اخلاص والا ہوتا ہے، کوئی سخی کھڑا ہوتا ہے، کوئی مجبور کھڑا، کوئی بے چین کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ سب کی کیفیات الگ ہے نا. کوئی غریب کھڑا ہوتا ہے، کوئی امیر کھڑا ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، پتہ نہیں. اور سب مل کے جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. ارے سوچو کتنی آمین میں تمہاری آمین شامل ہو رہی ہے. میری تو قبول نہ ہوئی لیکن میرے ساتھ جو جماعت میں شریک تھا اس کے صدقے ہم سب کی قبول ہو جاتی ہوگی. سمجھو یہ معجون ہے، یہ ایک مرکب ہے، یہ ایک خوبصورت فارمولہ ہے جماعت کا. دنیا کے کسی مذہب میں یہ مظہر نہیں ملتا آپ کو. اچھا لوگ کہتے ہیں یار ڈسپلن ہونا چاہیے. ایک تو ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے، ہم دوسروں کے ڈسپلن دیکھ کر، ٹائم ٹیبل دیکھ کر کہتے ہیں یار ہمارے مسلمان تو کچھ ڈسپلن والے ہیں ہی نہیں. یورپ جاؤ تو اتنا ڈسپلن، ایوری تھنگ ٹائم پہ، ٹرینیں بھی ٹائم پہ، جہاز بھی ٹائم پہ. ان کی مثالیں ہی دے رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے. جو ریلیجن، جو مذہب ہمیں ٹائم ٹیبل کا، ڈسپلن کا، ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں الحمدللہ ساری دنیا گھوما ہوں، میں نے دنیا بھر کی ایئر لائنز اور ٹرینوں میں سفر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نام لیں اس ملک کا لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو وہاں پھر بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے بھی ملے گا، ٹرین ڈیلے بھی ملے گی. مجھے بتاؤ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، مؤذن وقت پہ اذان دے دیتا ہے. دنیا کی لاکھوں مسجدیں آن ٹائم اذان دی جاتی ہے، آن ٹائم جماعت کھڑی ہوتی ہے. ارے 1 2 4 ٹرینیں اور پلین ٹائم پہ چلا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہر دنیا میں رنگ و نسل کے امام اور مؤذن ہوتے ہیں، مگر لاکھوں مسجدوں میں آن ٹائم اذان ہونا، آن ٹائم جماعت ہونا. ارے 1 منٹ پہلے مغرب میں ہم افطار نہیں کرتے، 1 منٹ بعد افطار نہیں کرتے، 1 منٹ پہلے سحری بند کر لیتے ہیں، 1 منٹ بعد کھانا نہیں کھاتے. اتنی ٹائم مینجمنٹ دنیا میں اور کون سے مذہب میں ہے؟ ارے اسلام تو صبح و شام ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہا ہے. وقت ختم ہو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی، وقت شروع نہیں ہوا تو نماز تم نہیں پڑھ سکتے. ہمیں کتنا ٹائم کا پابند کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے اگر ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹیشن نہ کریں، ورنہ ٹائم مینجمنٹ جتنی خوبصورت انداز میں اسلام عطا کرتا ہے دنیا میں اور کوئی مذہب عطا نہیں کرتا. اتنا لوگوں کے دیکھ کر ڈی مورلائز نہ ہو جایا کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائم مینجمنٹ اور مینجمنٹ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ٹریول کیسے ہوتا ہے. دنیا میں کئی آپ نے بڑے بڑے جو جس کو کہیں جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 25,000 50,000. بہت بڑا ایونٹ ہو گیا 1,00,000 2 لاکھ. حج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کووڈ کا خاتمہ فرمائے، پھر حج کے سفر شروع ہو. 35 لاکھ 35 لاکھ لوگ ٹائم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آج رات مزدلفہ میں گزارنی ہے تو سب نے مزدلفہ میں گزارنی ہے. ہاں اب ٹائم کے ساتھ چلنا ہے. آج مینا میں رات گزارنی ہے تو مینا میں گزارنی ہے. عرفات میں ہونا ہے تو عرفات میں ہونا ہے. ایسی مینجمنٹ، اتنا ٹائم ٹیبل، اتنا ڈسپلن. سبحان اللہ. اتنے بجے سے اتنے بجے تک کنکری مارنی ہے تو اسی پہ کنکری مارنی ہے. لاکھوں لوگوں نے مارنی ہے. اسلام تو پریکٹیکلی ہماری ساری عبادتیں ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہی ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. اب بندہ نماز بھی پڑھے اور باقی کام سارے دیر سے کر رہا ہو تو قصور تو اس کا ہے. نماز تو روز ٹائم سکھا رہی ہے کہ جب نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے تو باقی کام بھی ٹائم پہ کرنے ہیں. وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے، کسی کو ٹائم دینا ہے تو ٹائم پہ پہنچنا ہے. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی. اب دوسری بات، جو مساوات کا درس ہے نا جماعت میں، اللہ اکبر، یہ سیکھنے والی بات ہے. جو لوگ تھوڑا سا کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے دیگر مذاہب کے بارے میں معلومات کی ہے، میں مذہبوں کا نام نہیں لیتا، کئی مذہب ایسے ہیں جن میں الگ الگ قوموں کے الگ الگ عبادت کے ٹائمنگز ہیں، یا ان کے چرچز ہی الگ بنے ہوئے ہیں. فلاں کمیونٹی کا چرچ الگ، فلاں اس کا عبادت گاہ الگ، اس قوم کی عبادت گاہ الگ. یعنی وہ ایک ہی مذہب والے لوگ ہیں مگر ایک ساتھ عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ قوم الگ ہے، سٹائل الگ ہے، ان کی کاسٹ الگ ہے. میں کئی چیزیں نہیں بول پا رہا لیکن آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے. جن کو دنیا پر کچھ توجہ ہے، نظر ہے، مگر جماعت کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اربوں پتی بھی کھڑا ہے، اسی کا ڈرائیور بھی کھڑا ہے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیٹھ مقتدی ہوتا ہے اور جاب کرنے والا امامت کر رہا ہوتا ہے. وہ سیٹھ کہتا ہے پیچھے اس امام کے. ارے ایسا منظر دنیا میں کدھر ملتا ہے کہ علماء ہو، حفاظ ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، کسی بھی جناب رنگ و نسل سے ہو، افریقن ہو یا عربی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، وہ ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. پوری دنیا میں یہ منظر آپ کو کسی اور
ریلیجن میں نہیں ملتا جو مسلمانوں کے اندر مساوات کا درس ملتا ہے، یگانگت کا درس ملتا ہے. یہ سرکار کے امتی ہونے کا احسان ہے ہم پر. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو، آج میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ کو جماعت والوں پر پیار آ رہا ہے کہ جو جماعت پڑھتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب مجھے اور آپ کو یہ سن کر اچھا لگ رہا ہے، میرے رب کی رحمت کیسی برستی ہوگی. سب کھڑے ہیں لائن سے، ہیں کسی بھی رنگ سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، مالدار ہے، غریب ہے، سیٹھ ہے، نوکر ہے، مزدور ہے، عالم ہے، سب کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں. جب یہ منظر میرے رب کی رحمت ملاحظہ کرتی ہوگی، کیسی رحمتیں برستی ہوں گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جماعت اپنی زندگی میں نماز کی جماعت کو مضبوطی سے تھامیے. اور نماز قضا ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اگر چاہیں گے نا نماز پڑھنا، راستے خود نکلیں گے. آپ ٹرین میں بھی پڑھ لو گے، آپ جہاز میں بھی پڑھ لو گے. آپ بس اگر چاہتے ہیں، کھانا بھی تو کھا ہی لیتے ہیں نا. میں آپ کو ایک دو ایگزامپلز دیتا ہوں، پھر بات کو کنکلوژن کی طرف لاتے ہیں. زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پہلے زندگی میں نہیں تھی. مثال کے طور پہ کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو جائے تو دوائی ڈاکٹر کہتا ہے بھائی 3 ٹائم کھانی پڑے گی، شوگر ہو گئی، یہ کولیسٹرول ہو گیا، یہ فلاں دوائی نہیں کھاؤ گے تو طبیعت اور خراب ہو جائے. دوائی پہلے لائف میں نہیں تھی، لیکن اب کیا کیا، جب دوائی آ گئی تو ہم نے اس کا استعمال، اس کو اپنے زندگی میں سیٹ کیا. ناشتے کے بعد کھانی ہے تو گھر والوں کو بھی بتا دیا، دوپہر کو کھانی ہے تو آفس میں ایک ٹیبلٹ کی ڈبی رکھ دی، اپنے اسٹاف کو بھی بتا دیا بھائی ٹائم پہ یاد دلا دینا، جیب میں بھی رکھنا شروع کر دیا یار بھول نہ جاؤں. یعنی جو چیز لائف میں امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں. جس کی زندگی میں نماز امپورٹنٹ ہے نا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں نماز اتنی اہم ہے کہ نماز نہ پڑھے تو چین نہیں آتا. ایسا ہوتا ہے نا، یار نماز نہیں پڑھی ہے، ان کو تھوڑی دیر بعد خود ہی ریکال آ رہی ہوتی ہے یار ابھی تک عشاء نہیں پڑھی. وہ بے چین رہیں گے، ان کو خود ہی ان کی باڈی نماز پڑھوائے گی، کیونکہ ان کو ویسے ہی چین نہیں آ رہا جیسے کھانا کھائے بغیر آپ کو چین نہیں آتا. تو ایسی اپنی زندگی کا حصہ جس دن آپ نے نماز نے بنا لیا نا تو الارم خود ہی بجے گا اندر، خود ہی آپ تیار ہو جائیں گے. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے فجر کا. لوگ کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، فجر نہیں ہو پاتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. بڑا عجیب بات ہے، تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. کبھی ایسا ہوا کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ اس لیے مس ہو گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟ 7 بجے کی فلائٹ تھی تو رات تو سویا ہی نہیں تھا میں حضرت، خوشی کے مارے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا. کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو؟ اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ، کالج پہنچ جاتے ہیں، نماز ہی مس ہوتی ہے، آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے، فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی، ٹرین کی، میٹنگ کی ہے، وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے. ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلی جائے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب رمضان میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں نا تو ابھی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور نماز کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. نماز کو پتہ ہے احادیث میں کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین. یہ مسجد میں پلر ہے نا، عماد کہتے ہیں ستون کو، یہ ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. اللہ نہ کرے کوئی ستون نکال دے، عمارت کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی نا. بغیر ستون کی عمارت گر جائے گی، ستون ہی نکال دے. ہماری دین کی عمارت کا ستون نماز کو کہا گیا. اگر وہ ستون نکل گیا تو یہ دین کی عمارت ہی کہیں بیٹھ نہ جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آج پکی سچی نیت کر کے جانا ہے. صدر الشریعہ کا جذبہ دیکھو، اولیاء کرام کی باتیں ہوئی ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا صرف نماز نہیں، جماعت بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاں یہ جو برکت ہے نا نمازیوں کی برکت، یہاں نہ جانے کون کون آتا ہوگا، اللہ کے گھر کی برکت، پھر 27 گنا ثواب. تو بیپاری بنو نا بھائی، تھوڑی سی زندگی رہ گئی، یہ زیادہ نیکیاں کمانی ہیں. اور مسجد میں آ کر بیٹھنے کی بھی عادت ڈالیں. حدیث پاک سن لیتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے لوٹ جائے. اچھا واللہ میں نے یہ حدیث پڑھی نہیں تھی، لیکن بات میں نے یہی کہی تھی کہ کیسے اللہ تمہیں خالی لوٹائے گا. اور دیکھو میرے آقا نے بھی حدیث میں یہ بات، اللہ یہ حیا فرماتا ہے کہ کیسے بغیر حاجت پوری کیے کیسے لوٹائے گا. اس کے گھر میں آؤ گے تمہاری جھولی بھر کے لوٹائے گا.
تو بس اب تو یہ کمال ہو گیا نا، ساری حاجتیں پوری کروانی ہیں تو با جماعت نماز، اور آ کر پھر دعا میں بھی سکون کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو مسجد میں آنا جانا اور با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اس کی اتنی فضائل ہیں کہ ایک بہت خوبصورت خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، مزید جذبہ بیدار ہو، پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کرتے ہیں کہ احادیث کے مطابق فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں ایمان والا ہونے کی گواہی ہے۔ سبحان اللہ کہتے رہیں۔ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات عبادت کرنا ہے۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات عبادت کرنا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا۔ با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رشک کریں گے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آئے اس کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر 1 درجہ بلند ہوتا ہے، 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے بھلائی پر رہے گا، اللہ پاک کی حفاظت پہ رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ با جماعت نماز پڑھنے والے کو روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اتنے انعام ہو تو پھر جماعت کیسے قضا ہوتی ہے؟ انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔